بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو عالمی حالات خصوصاً عرب دنیا کے حالات کے تناظر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث بیان کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر ضرور کریں۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈر جائیں اور توبہ کر لیں۔ موجودہ حالات میں عالمی وبائی مرض کو بھی آپ اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ علامات کیا ہیں؟ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات یعنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض، جدہ کی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ آج عمارتوں کا یہ مقابلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ بننے کے بعد ایک اور برج العرب بننے جا رہا ہے۔ برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی مقابلہ اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ عرب دنیا کی عمارتیں ساری جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا، اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اصول دنیاوی ہر کمال را زوال است، کہ ہر کمال کے لیے زوال ہے۔ زوال کا آغاز بھی ہو چکا ہے کہ عرب دنیا میں تیل کی پیداوار آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اس لیے تیل کی دولت سے مالا مال ملک تیل کے متبادل ذرائع توانائی تلاش کر رہے ہیں۔ گاڑیاں اب صرف تیل پر نہیں رہیں بلکہ گیس، بیٹری اور سولر انرجی وغیرہ پر منتقل ہو رہی ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ، اس نے صدر صدام حسین کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق پر اپنی حکومت بنا کر تیل کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے، اور لاکھوں بیرل روزانہ مفت تیل وصول کر رہا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ کون سوچ سکتا تھا کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بوادن غیر ذی زرع یعنی بے آب و گیاہ وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہرا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے نعرے بجنے لگے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سعودی عرب میں بے موسم بارشیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سیلاب کچھ عرصہ پہلے آیا تھا، جس میں کچھ افراد لقمہ اجل بھی بنے تھے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین، جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیمز بنانا ہوں گے، جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں لہلائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنی تکمیل کے مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو ہمارے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں
تو مشرق وسطی کے زوال کا آغاز ملک کے شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا انہوں نے اس امر سے بے رخی اختیار کی۔ لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% ملک شام برباد ہو چکا ہے۔ اب جب کہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں لوگ زخمی اور معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا ملک شام مکمل تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیش گوئی پورا ہونے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، ایران اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائیں، ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس کی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، جو کہ سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینۃ المنورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینۃ المنورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پوپ فرانس بھی عالمی جنگ کی بات کر چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطی ہی متوقع مرکز ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی ہند و پاک کے حالات، رنجشیں اور کشمکش سے لگتا ہے کہ معاملات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا
تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلواؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ ناظرین گرامی، آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔